بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع نوجوان لکھاری کی زندگی۔ اس کے لیے میں نے خصوصی دعوت دی ہے اویس سکندر صاحب کو، جو ایک صحافی، شاعر، کالم نگار اور صدر ورلڈ کالمسٹ کلب ضلع ساہیوال ہیں۔ بہت شکریہ اویس بھائی جی شکریہ آپ وقت کا دینے کلیم کا۔ اللہ۔ تو سر، آپ سے پہلا سوال، لکھنا کیسے اور کب شروع کیا؟ کلیم اللہ، لکھنا جو ہے میں نے تقریباً 6 سال قبل جو لکھنا شروع کیا، کالم ہوگی، شاعری ہوگی، تو یہ جو لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ لکھنا شروع بندہ ایسے نہیں کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ وہ صلاحیت کسی طرح بھی اجاگر ہو سکتی ہے، کوئی استاد آپ کے اندر سے وہ صلاحیت نکال سکتا ہے، یا کسی بھی وقت بیٹھے کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ صلاحیت آپ کے اندر سے باہر آ جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا کچھ انسیڈنٹ ہوا کہ میں نے، اور مجھے شوق بھی تھا، اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ جی سر، یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اچھا لکھاری بنا سکتی ہے؟ کلیم اللہ، یہ کوئی اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ اچھا لکھاری بندہ بن جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو محنت سے بن سکتا ہے بندہ اچھا لکھاری، لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن کیسی ہے۔ دوسرا، آپ کو جو مطالعہ آپ کا، کہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، ریڈنگ، اخبار پڑھیں، کتابیں وغیرہ پڑھیں۔ میری تو یہ ہیبٹ ہے شروع سے، بچپن سے ہی۔ تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر جو نکھار پیدا کرتی ہیں اور انسان ایک اچھا لکھاری بنتا ہے۔ جی اویس بھائی، یہ بتائیں کہ کس سے متاثر ہو کے لکھنا شروع کیا؟ کون سی ایسی پرسنالٹی ہے؟ لکھنا کلیم اللہ شروع سے، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اخباریں پڑھتا آیا، کالم پڑھتا آیا، تو اسی طرح لکھنا جو ہے شروع تو میرے اندر صلاحیت چھپی ہوئی تھی، وہ باہر آ گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ ویسے پوچھیں کہ میں کس سے متاثر ہوں، تو میں ہارون الرشید سے، جو ہمارے کالم نگار ہیں، میں ان سے متاثر ہوں۔ تو سب سے زیادہ داد کب ملتی ہے، کالم پہ یا شاعری پہ؟ کلیم اللہ، شاعری جو ہے میں نے اس طرح نہیں کی کہ میں نے کوئی زیادہ اتنے ایک ہی مشاعرہ پڑھا علی زریون کی قیادت میں، آج سے 6 سال قبل ہی پڑھا تھا چیچا وطنی میں۔ تو مشاعرہ تو میں نہیں پڑھتا، یہ میں نے کتاب چھاپ دی ہے یہ شاعری کی، تو یہ بھی بس اسی طرح ایک انسیڈنٹ تھا کہ کتاب میں نے کہا شاعری کی چلو چھاپ دیتے ہیں۔ ویسے میں کالم زیادہ لکھتا ہوں، اور کالم پہ میرے جو ہے نا وہ جو تنقید ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کالم پہ جو ہے نا زیادہ جو ہے میرے اوپر، مجھے کالم سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ شاعری میں کم لوگوں میں سناتا ہوں، اور اسی طرح کالم تو میرا ہر بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اخبار پڑھتا ہے۔ کبھی اپنے کام کی وجہ سے مایوس ہوئے ہوں؟ مایوس کلیم اللہ ایک بار ہوا تھا، میں نے ایک سٹوری فائل کی تھی ایک صوبائی وزیر کے خلاف، میں نے کالم لکھ دیا تھا، تو میں نے نا ان کا نام نہیں لکھا جاتا، سورس کا، اپنے سورس کا نام نہیں لکھا جاتا، اور مجھ سے وہ غلطی ہوگی کہ میں نے نا اپنا، کیونکہ میرا پہلا سیاسی کالم تھا، میں نے اپنے سورس کا نام لکھ دیا، اور وہ جس نے کرپشن کی تھی میں نے ان کا نام ڈائریکٹ لکھ دیا۔ تو پھر مجھے وہ فونز کال وغیرہ آئیں، تو پھر مجھے تھوڑا سا لگا، کچھ گھر میرے کچھ اس طرح کے پیغامات آئے کہ، تو پھر مجھے وہ سوچنا پڑا کہ جو ہے کہ مایوس تو نہیں کہہ سکتے، تھوڑا سا مجھے ہوا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ پھر سیکھتے گئے، تو اب وہ یہ تو روٹین بن گئی ہے لکھنا، اور یہ اس طرح کے مسائل تو آتے رہتے ہیں۔ ہاں، صحافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سورس نہیں بتا سکتا۔ ہاں بس میں نے، مجھ سے غلطی ہوئی نا، ابھی اپنا نابالغ تھے، ابھی طفل مکتب تھے، تو وہ ہو گئی غلطی۔ اچھا، مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کلیم اللہ، میں نے جو دیکھا ہے صحافی بننے کا، لکھاری بننے کا مجھے شوق بچپن سے تھا، یعنی کہ شروع سے اخبار پڑھتے آئے، تو میں نے جو ہے نا اپنا صحافت، یعنی کہہ لیں کہ ابھی میرا دوسرا سمیسٹر ہے میس کام میں، اور میرا 6 سالہ تجربہ ایکسپیرینس ہے صحافت میں بھی، رپورٹنگ کر رہا ہوں پریس کلب کے ساتھ، کالم نگاروں کی تنظیم میں، ورلڈ کالمسٹ کلب، اس کا صدر ہوں اپنے ضلع سے، صحافت کا، پھر اپنے جو شوق تھا میرا اسی ڈگری میں، یو سی بی میں پڑھنے کا شوق تھا، یہاں پہ آ گیا، تو یہاں پہ اب صحافی بن چکا، کچھ سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، ڈگری میرے پاس نہیں تھی، وہ میں ڈگری لینے آیا تھا اور یہ سیکھنے آیا تھا، یا پروڈکشن ہاؤس میں بیٹھ کے کیسے کام کیا جاتا ہے، یا باقی دیگر معاملات، ادھر آیا ہوں۔ تو یہاں پہ مجھے جب اسکالرشپ ملی نا 100% ٹیلنٹ بیس، ایک تو میں یو سی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ، تو اس کی وجہ سے میرے اندر نکھار ہے، اگر وہ مجھے وہ نہ ملتی اسکالرشپ 100% ٹیلنٹ بیس، تو شاید یہ میری کتابیں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ تو اسی لیے جو ہے اب جو آگے میرا وہ سول سروس میں جانے کا میرا شوق ہے، کہ ایک دفعہ وہ بھی کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ ایک پیچیدہ سا سوال ہے جی، کہ ایک لکھاری کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا کلیم اللہ، اس کے لیے ایک جملہ ہے کہ
ایک جو اچھا کالم نگار ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست ضائع کر لیتا ہے، اپنا فکرہ ضائع نہیں کرتا. اور میں بھی انہی میں سے ہوں کہ میرے شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا اس یونیورسٹی میں میرا ایک آدھ دوست ہے ہاں جو بالکل دوست ہے، باقی ہماری تعلقداری ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور میرا اس سے پہلے میرا کوئی دوست اس طرح کوئی رہا نہیں. ایک ہی تھا فیضان، وہ بھی آج کل ناراض ہے انہی باتوں کی وجہ سے. میں نے کالم لکھ دیا تھا اس پہ. ٹائم کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ صحافت بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، ٹائم کیسے آپ مینج کر لیتے ہیں سارا؟ کلیم اللہ ٹائم مینج کرنا پہلی تو بات ہے بہت مشکل ہے. ایک تو رپورٹر اپنا پریس کلب کا جنرل سیکرٹری، الیکٹرانک میڈیا کا، ورلڈ کالمسٹ کلب کا صدر، ادھر کلاس میں بھی کوئی سی آر شپ، اس کے علاوہ جو دیگر تنظیموں کے ساتھ ہلکا رباب ذوق کا ممبر، اور وہ لکھنا، کالم باقاعدہ لکھنا، رپورٹنگ کرنی، خبریں بنانی، اور ادھر دیگر جو کام ہے یہاں پہ پروڈکشن اس میں بھی آ جاتا ہوں. یہاں پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. مختلف سوسائٹیز میں کام کر رہا ہوں وہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ٹائم مینج مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ مجھے رات کو کوئی 2-2.5 گھنٹے سونے کو ملتے ہوں گے، باقی سارا کام کرتا ہوں. اور آپ مجھے اکثر کیفے میں بھی کم بیٹھا پائیں گے دوستوں کے ساتھ. تو میرا شوق تھا یہ جو کام ہے اور میں اسی کام کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. کوئی آپ اپنی 2 غزلیں اگر سنا دیں ناظرین کو بھی تو؟ جی بالکل، میں آپ کو اپنی غزلیں سنا دیتا ہوں کلیم اللہ. یہ جو رخ پہ سیاہ تل ہے میاں، یہ جو رخ پر سیاہ تل ہے میاں، در حقیقت ہمارا دل ہے میاں. واہ واہ. ان سنہری دراز زلفوں کا، ان سنہری دراز زلفوں کا اس زمانے میں کیا بدل ہے میاں. واہ واہ. کون تعریف کر سکے تیری، کون تعریف کر سکے تیری، پیش خدمت نئی غزل ہے میاں. سبحان اللہ سبحان. میں ملوں یا میں تجھ کو پا جاؤں، میں ملوں یا میں تجھ کو پا جاؤں، بس یہی فیصلہ اٹل ہے میاں. واہ واہ. چل چلاؤ کا وقت ہے کہ اویس، چل چلاؤ کا وقت ہے کہ اویس، زندگی آج ہے نہ کل ہے میاں. یہ جو رخ پر سیاہ تل ہے میاں، در حقیقت ہمارا دل ہے میاں. اور آپ نے 2 غزلیں کہا تو دوسری بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میری باہوں میں ڈال کے باہیں، میری باہوں میں ڈال کے باہیں، آ گلے مل نکال کے باہیں. واہ واہ واہ. اب یقینی ہے دو بدو ہونا، اب یقینی ہے دو بدو ہونا، آ رہا ہے نکال کے باہیں. واہ. تان کر سینہ وہ چلے جو چلے، تان کر سینہ وہ چلے جو چلے، تیری باہوں میں ڈال کے باہیں. واہ واہ واہ. یہ کلہاڑی کی طرح چلتی ہیں، یہ کلہاڑی کی طرح چلتی ہیں، تو رکھا کر سنبھال کے باہیں. واہ 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 واہ. کیا ارادہ ہے قتل کا میرے، واہ. کیا ارادہ ہے قتل کا میرے، آستین سے نکال کے باہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور مکتا ہے کہ آنے والا اویس آتا نہیں، آنے والا اویس آتا نہیں، میں کھڑا ہوں نکال کے باہیں. واہ واہ. میری باہوں میں ڈال کے باہیں، آ گلے مل نکال کے باہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ اویس بھائی، آپ ہماری دعوت پہ ایک پروگرام میں آئے. یہ تھے ناظرین اویس سکندر صاحب، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.